آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو شاید مجھے اپنے برابر نہ بٹھاتا اور اس طرح مجھے جفی لگا کے نہ ملتا، اس طرح میرے بوسے نہ لیتا، اور جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی ہے اے ماں میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک یتیم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی مجبوری کی وجہ سے آیا، اور وہ یتیم اس کا آنا اس طرح تھا کہ اس کی والدہ کے لیے قمیض نہیں تھی، قمیض تھی لیکن اس پہ پیمند لگ کے قمیض چھوٹی ہو گئی تھی، اور کبھی کبھی قمیض ایکسپائر ہو چکی تھی، وہ پھٹ جاتی تو جسم میں نظر پڑتی۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کے گھر جاتا ہوں۔ چچا کے گھر گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، چچا باہر نکلا، کہا میں اپنی اماں کے لیے قمیض مانگنے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ تو یتیمی کی نوسط پھیلانے آیا ہے، قمیض تجھے یہاں سے کون دے گا؟ کہا چچا تیرا بھتیجا ہوں، مجھے قمیض دے دو۔ جب دوسری دفعہ کہا تو اس نے قمیض دینے کی بجائے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا، نیچے گرا، اٹھا اور وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ کہنے لگا اماں میں نے مکے کے لوگوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا بڑا نام سنا ہے، اور خاص کر یتیموں کے ساتھ وہ بہت مہربان ہے۔ اماں کہتی ہیں بیٹا ہم ان کے دین پہ نہیں ہیں، وہ نیا دین لے کے آئے ہیں، تو وہ سگے چچے نے تجھے لفٹ نہیں کرائی، اس نے تھپڑ مارا ہے، وہ تو ہیں ہی دوسرے دین کے، وہ کیسے آپ کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ کہا ماں مجھے اجازت دے۔ کہنے لگی میں اجازت نہیں دینی۔ بڑے اصرار کے بعد ماں نے کہا ایک شرط پہ اجازت دیتی ہوں کہ جا کے کلمہ نہ پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ بچہ گیا، ابھی وہ حرم شریف کے دروازے سے باہر ہی ہے، اندر میرے اور آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والی جگہ، برابر والی جگہ کو صاف کر کے اپنی چادر اتاری اور اس کو تہ بتہ کیا اور اپنے ساتھ چادر بچھائی۔ اتنے میں دروازے پہ وہ بچہ آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بازو کھول دیے۔ اب صحابہ کو پتا تھا کہ یہ تو اس کا تو باپ مر گیا ہوا ہے، یہ یتیم ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دونوں بازو میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا رخسار کا بوسہ لیا، اسے بہت پیار کیا، اور جب بٹھایا تو سامنے بڑے بڑے صحابہ کرام دیکھ کے رش کر رہے تھے، کتنی شان ہے تیری، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شرط پہ بتاؤں گا۔ فرمایا بتاؤ۔ کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کب شرط رکھی ہے کہ میرے دروازے پہ کوئی حاجت لے کے آئے تو وہ کلمہ ہی پڑھے تو تب بھی میں اس کی حاجت پوری کروں گا؟ آپ بتاؤ۔ عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ام المومنین کی بہت اچھی قمیض لے کے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ساز و سامان لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لو بیٹا لے جاؤ، آئندہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرا دروازہ نہیں بھولنا۔ اور جب وہ سامان لے کے جانے لگا ایک قدم آگے رکھے پھر پیچھے دیکھے، پھر آگے رکھے پھر پیچھے دیکھے، دروازے تک چھوڑنے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گھر پہنچا ماں کو سامان دیا اور داڑھیں مار کے رونے لگا۔ ماں نے سوچا کہ اپنوں کے گھر گیا تھا، مار کے آیا تھا، اب اس جگہ پہ گیا ہے جن کا دین ہی اور ہے، نیا دین ہے، یقیناً انہوں نے کوئی اذیت دی ہوگی، کوئی مارا ہوگا۔ بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے کہا ماں آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا
تو شاید مجھے اپنے برابر نہ بٹھاتا اور اس طرح مجھے جفی لگا کے نہ ملتا، اس طرح میرے بوسے نہ لیتا، اور جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی ہے، اے ماں میں سوچ ہی نہیں سکتا، میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی عزت اور اتنی زیادہ عزت کسی کو کوئی دینے والا ہو اس عرب معاشرے میں۔ کہا اچھا بات تو سناؤ۔ جب آقا علیہ السلام کی باتیں سنانے لگا تو ایسے جیسے وہ نعت پڑھ رہا ہے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ کہا ماں وعدہ تیرا پورا کیا ہے، کلمہ نہیں پڑھا لیکن دل چھوڑ آئے ہوں وہاں پہ، دل میرا انہوں نے رکھ لیا۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو اگر تم یتیموں کو عزت دینی شروع کر دو، عزت کیا دینی ہے؟ جو خود کھاتے ہیں وہ یتیم کے لیے پیش کرو، جو خود پہنتے ہیں وہ یتیم کے لیے پیش کرو، لیکن پیش اس طرح کرو کہ اس پہ احسان نہ ہو، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں۔